إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے کہ فرشتے ہمیں کیا سکھاتے ہیں. فرشتے ہمیں کیا سکھاتے ہیں. شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کا بہت زیادہ مقام ہے اور رب تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی بہت زیادہ ان کا احترام ہے اور فرشتے رب کے نزدیک بہت اہمیت اور احترام والی مخلوق ہے. اسی لیے اگر ہم لوگ قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر یہ بات بار بار ملے گی کہ رب تعالیٰ نے جب بھی فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو اکثر مرتبہ ان کی صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے یا بعض مرتبہ ایسی صفات کا ذکر کیا ہے جس سے ان کا احترام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. لہذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 ہے، یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے بل عباد مکرمون، کہ جو فرشتے ہیں وہ بہت ہی عزت والے اور بہت ہی احترام والے بندے ہیں. آیت کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، کہ جو فرشتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے یہاں کیا ہیں؟ بہت ہی عزت والے اور بہت ہی احترام والے بندے ہیں. ایسے ہی سورہ عبس کی آیت نمبر 16 ہے، وہاں پر حکم ہے کرام بررہ، کہ جو فرشتے ہیں وہ بہت ہی عزت والے ہیں اور وہ بہت ہی کیا ہیں؟ پاک باز ہیں. ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں ان کا رب کے یہاں بہت ہی مقام ہے اور یہ لوگ بہت ہی عزت والے بندے ہیں. لہذا جب اللہ کے یہاں ان کا بہت مقام ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو کہ ہم اتنی اہم مخلوق سے کچھ باتیں سیکھیں. جب یہ عزت والی مخلوق ہے، جب ان کا احترام اتنا بلند ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو کہ ہم اس سے کچھ پیغامات لیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنی آخرت کی ہم اپنی یاد کو تازہ کر سکیں. ضروری کیا ہے کہ جو مخلوق ہے ہم ان سے کچھ اہم پیغامات لیں. لہذا میں شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ فرشتوں سے ہمیں جو سب سے پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، یا فرشتے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں چاہیں آپ کو بدلہ ہی نہ ملے. پہلا پیغام کیا ہے؟ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اگرچہ آپ کو بدلے میں کوئی فائدہ نہیں ملے. چنانچہ سورہ غافر کی آیت نمبر 7, 8, 9 کو آپ پڑھیے، وہاں پر ذکر ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہیں، الذین یحملون العرش،
وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، نیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیز آگے یہ بھی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ تمام فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ ہمارے رب بے شک تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو اے اللہ تو ان لوگوں کو معاف فرما دے جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ تو ان لوگوں کو معاف فرما دے جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہاں پر اس آیت نمبر 7 میں سورہ غافر کی فرشتے دعا کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ایسی دعا ان کی آگے بھی ذکر ہے آیت نمبر 8 میں کہ ہمارے رب تو ان کو جنت میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، آگے ہے اللہ تو ان تمام کو برائیوں سے محفوظ فرما لے۔ خیر، اب یہاں سے مجھے آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ دینا ہے، آپ یہاں ایک بات نوٹس کیجئے کہ فرشتے یہاں پر اہل ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے مقامات جہاں پر فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جبکہ بدلے میں فرشتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مگر اہل ایمان بدلے میں فرشتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، بدلہ انہیں نہیں مل رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں مل رہا ہے، مگر پھر بھی بار بار دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما، ان کو جنت دے دے۔ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہم لوگ بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، ہم بھی دوسروں کے لیے دعائیں کریں، دوسروں کے بھلے کے بارے میں سوچیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں یہ بات کامن پائیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دعا کے الفاظ موجود ہیں وہاں وہاں دعا کے الفاظ صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ میں سبھی کو شامل کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا، کہ جو لوگ آتے ہیں مہاجرین اور انصار کے بعد، چونکہ ذکر چل رہا ہے مہاجرین اور انصار کا، تو آیت ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آتے ہیں، یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور آگے ہے ولاخواننا، اور اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذکر کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر آیت یہاں پر ختم ہو جاتی تب بھی بات کیا تھی؟ پوری تھی، مگر اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ اوروں کو بھی شامل کر لیا۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، وہاں پر حکم ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب تو مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے اور اس دن اہل ایمان کو معاف فرما دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی دعا کے الفاظ موجود ہیں ان الفاظ میں اوروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کیا پیغام دینے کے لیے؟ کہ ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں، ہم جب بھی دعائیں کریں تو ہم دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور جانتے ہیں آپ یہی پیغام ہمیں سلام سے ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی
فرشتوں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ کیسے فائدہ پہنچائیں؟ دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ بات سوچے کہ بھائی آپ سے جب بھی فائدہ پہنچانا ہے تو صرف دعائیں کرنی ہیں اور کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ بات سوچ سکتے ہیں کیا کہ جب بھی فائدہ پہنچانے کی باری آئے تو صرف دعائیں کرنی ہیں اور کام نہیں کرنا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، کہ اے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مطلب آپ خوب فائدہ پہنچائیے، آپ بہتر بن جاؤ گے، اور فائدہ پہنچاؤ آپ اس سے بھی بہتر بن جاؤ گے۔ تو یہ ہے پہلا پیغام جو ہمیں فرشتوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ آئیے دوسرا پیغام سیکھتے ہیں۔ فرشتوں سے ہمیں دوسرا پیغام یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے فیصلوں کا احترام کریں۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہم رب کے فیصلوں کا احترام کریں۔ آئیے پہلے ہم ان کا حال دیکھتے ہیں، فرشتوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کا فیصلہ ہو تو ان کا رویہ کیا ہے، پہلے وہ جانتے ہیں، پھر ہم اپنے حال پر آتے ہیں۔ لہذا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یہاں پر رب تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہے۔ آگے ہے علیہا، اس جہنم پر سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ کیا ہے؟ اس جہنم پر سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں، اور ان کا آگے وصف موجود ہے۔ وصف کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، رب تعالیٰ جب انہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جس چیز کا حکم ملتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ جب انہیں کسی بات کا حکم دے تو وہ نافرمان نہیں کرتے ہیں، اور جب انہیں کسی بات کا حکم مل جائے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی آیت ایک دوسری حدیث ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث بہت اہم ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، کہ جب اللہ تعالی آسمانوں میں کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب رب تعالی آسمانوں میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ضربت الملائکۃ باجنحتہا، فرشتے فیصلے کے موقع سے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جب فیصلہ ہو رہا ہو تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ خضعانا لقولہ، رب کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے، خضوع خود اختیار کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے اور اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ اور آگے ذکر ہے اس فیصلے کی وجہ سے فرشتوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، فرشتے بے چین ہو جاتے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور گھبراہٹ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں چل پاتی۔ لہذا فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ سوال پوچھتے ہیں مقرب فرشتوں سے، جیسے جبریل امین وغیرہ ہیں، سوال پوچھتے ہیں ان سے کہ بتائیے ہمیں ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے فلاں فلاں فیصلہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے کہ جب رب کوئی فیصلہ کر رہا ہے، فرشتوں کا حال کیا ہے؟ فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے کا، اس کے حکم کا احترام کرتے ہوئے، اور ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیا ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں چل پاتی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات،
ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن، کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، میں کیسے زندگی کا مزہ اور لطف لے سکتا ہوں جو فرشتہ سور میں پھونک مارنے پر مقرر ہے، اس فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں رکھ لیا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ کیف انعم، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، میں کیسے زندگی کا مزہ لے سکتا ہوں جو فرشتہ سور پھونکنے پر مقرر ہے. کون فرشتے ہیں وہ؟ اسرافیل علیہ السلام. مطلب اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے منہ میں رکھ لیا ہے. اور وحنا جبہتہ، انہوں نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ انہوں نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے. کیوں؟ تاکہ جیسے ہی اللہ کا حکم انہیں سنائی دے فوراً سور میں پھونک مار دیں اور قیامت برپا ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین باتیں رکھی اپنے سامنے. اور اب ہم لوگ آتے ہیں ہر بات پر. پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 تھی. کیا کہ جب رب تعالیٰ فرشتوں کو کسی بھی بات کا حکم دیتا ہے تو فرشتے نافرمان نہیں کرتے ہیں. مطلب جب وہ انہیں کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، احترام کیا ہے ان کی؟ احترام یہ دیکھیے کہ جب رب کوئی حکم دے، کوئی بات کہے تو اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے، اور رب کا فیصلہ کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور تیسری بات کیا کہ فرشتوں کے یہاں اللہ کی باتوں پر عمل کا اتنا جذبہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، بالکل کان لگا کر سن رہے ہیں کہ بس جیسے ہی اللہ کا حکم انہیں ملے فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے. تو یہ فرشتے ہیں، یہ ان کے اللہ کا احترام ہے کہ جب کوئی حکم ہو اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کرنے میں بالکل بھی دیری نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف ہمارا حال ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ بات سوچ لی ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ کا اس کے رسول کا حکم مل جائے ہمیں اس کے جسٹ الٹا کام کرنا ہے. حکم ہو کہ آپ یہ کام کیجئے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے. حکم ہو کہ آپ نماز پڑھیے، ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے. اور حکم کیا ہو کہ آپ وہ کام چھوڑ دیجئے تو ہمیں وہی کام کرنا ہے. یہ ہمارا حال ہے. جانتے ہیں آپ صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ انہیں یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ ان کا کوئی بھی قول، ان کا کوئی بھی قدم نبی کے فیصلے کے خلاف ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی ایک بیوی تھی. ذرا غور سے بات سنیے گا. راوی حدیث کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی ایک بیوی تھی، اور یہ بیوی جو ان کی تھی وہ صبح اور فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی اور باجماعت نماز پڑھتی تھی. مگر عمر ابن خطاب کی غیرت تھی، انہیں یہ بات ناگوار تھی کہ ان کی بیوی صبح اور شام میں رات میں حاضر ہو اور باجماعت نماز پڑھیں. انہیں یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اس موقع سے حاضر ہوں. لوگوں نے یہ بات ان کی بیوی سے عرض کر دی کہ آپ صبح اور رات میں نماز کے لیے حاضر ہو رہی ہیں، جبکہ عمر ابن خطاب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر حاضر ہوں اور ان اوقات میں بطور خاص نماز پڑھیں. کیا فجر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے پھر رات نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں. کہا ایسی بات ہے تو وہ مجھ سے خود کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کی بیوی وہ مجھ سے خود بولیں کہ آپ مت جائیے. لوگوں نے عرض کیا کہ ان کے سامنے نبی محترم کی ایک حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکا کرو. یہ حدیث ان کے سامنے تھی. کیا مطلب؟ یعنی چاہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو روک دیں کہ تم اس وقت نماز میں حاضر مت ہو، مگر سامنے کا نبی کی حدیث موجود ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ مت روکو. اگر یہ روک دیں تو اسے بالکل خلاف بات ہو جائے گی. خاموش ہو گئے. اپنی غیرت تھی برداشت کر لی، ناگوار تھی بات کر لی، مگر نبی کے بات کے خلاف بات ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ بیوی کو روک دیں. نبی فرمان کیا ہے؟ مت روکو. تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بالکل خلاف کام نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف فرشتہ، ایک طرف ہم کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ بس جب کوئی حکم ہمارے سامنے ہمیں اس کے جسٹ الٹا ہی کام کرنا ہے.
تو اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری پیغام جو فرشتے ہمیں دیتے ہیں، پیغام تو بہت ڈھیر، مجھے یہ آخری بات پیش کرنی ہے آپ کے سامنے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس موقع سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ جب حکم اللہ کا ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن میں یہ واقعہ کئی مقامات پر موجود ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ سجدوں والا واقعہ۔ حکم کیا ہوا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے، یعنی اللہ بیان فرما رہا ہے، ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ فسجدوا، سب فرشتے سجدے میں گر گئے اور سب نے سجدہ کیا کہ ان کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اور وکان من الکافرین، اور وہ کافر لوگوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، حکم کیا ہوا؟ اے فرشتوں آپ سجدہ کیجئے آدم کے لیے۔ فرشتے عقل کا استعمال کرتے اپنی کہ اللہ سجدہ تو ہم تیرے لیے کرتے ہیں، تو ذات کیا ہے؟ مقدس ہے، تو سجدے کے لائق ہے، مگر ہم سجدہ انہوں کیوں کریں؟ انہوں نے عقل کا استعمال کیا نہیں کیا، وہ لوگ خیر میں رہے۔ اب آئے ابلیس، کیا کہ ابلیس نے، ارے میں سجدہ کیوں کروں؟ میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، اور ایک کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے، اور میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اور باقاعدہ سورہ اسراء وغیرہ کی آیات ہیں، آپ اس کا انداز دیکھیے، کہتا ہے اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا، اے اللہ جس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیا میں اس کو سجدہ کروں گا؟ نہیں۔ اور آگے کہتا ہے قَالَ أَرَأَيْتَكَ، اے اللہ تیرا کیا خیال ہے، کیا تو نے اس انسان کو مجھ پر عزت دی ہے؟ الفاظ دیکھیے اب اس کے مطلب کیا ہوا؟ فرشتے عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ سجدہ کر لیجئے۔ فرشتے اگر عقل کا استعمال کرتے تو وہ بھی کیا ہو جاتے؟ عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ مگر کیا ہوا؟ ابلیس نے وہ کام کر دیا کہ نہیں، یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی، میں کیوں ایسا کام کروں؟ وہی سیم حال کچھ ہمارا بھی ہے۔ یقین مانیے ایسے بہت سارے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا کہ بھائی فلاں جو حکم ملا اس کی حکمت کیا ہے، ہم فلاں کام کیوں کریں، ہمیں اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مطلب ہم لوگ صرف اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ریزن کیا ہے۔ اگر ریزن معلوم ہو تو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور ریزن معلوم نہ ہو تو ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ حکم ہماری عقل میں آیا نہیں ہے، مگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بلکہ ایسے احکامات موجود ہیں کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتے، مگر ہم پھر بھی ان کو مانتے ہیں۔ مطلب قرآن میں ایسے بہت ساری احکامات موجود ہیں کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتے ہیں۔ جیسے آگ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو جلائے، سمجھ رہے ہیں؟ آگ کیا کرتی ہے؟ وہ جلاتی ہے، مگر آگ ہی اگر ٹھنڈک دے، سکون دے، تو یہ بات کیا عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حکم کیا ہوا تھا کہ آگ تمہیں ابراہیم کو آرام دینا ہے، کیا بن جاؤ؟ سلامتی والی بن جاؤ۔ تو آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کا ہمیں جلانا، مگر وہ آگ سکون دے، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے بہت ساری باتیں موجود جو ہمارے عقل میں نہیں آتی ہیں، مگر ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ ریزن کے پیچھے نہیں بھاگیں کہ جب ہمیں ریزن معلوم تو تبھی ہم لوگ عمل کریں گے، اور نہ معلوم تو ہم لوگ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ تین اہم پیغام ہیں جو ہمیں فرشتے سکھاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو عظیم مخلوقات سے فائدہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سبھی لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب کر لے۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دین سے قریب کر لے۔ اے اللہ ہمارے یہاں دین کا شوق نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے یہاں اپنے دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔